اور اس پر بھی سب متفق ہیں کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. مرنے کے بعد سزا میں آگ ملے گی اور جزا میں باغات ہیں جنت کے. اس سے پتا چلتا ہے کہ جنت اور جہنم کا برحق ہونا یہ صرف مذہب پر موقوف نہیں ہے بلکہ اس کی دلیل متواتر بھی ہے. جس کو عقل کیا کہتی ہے کہ یہ غلط, یہ دلیل غلط نہیں. اتنے سارے لوگ ایک چیز پہ جمع نہیں ہو سکتے, اتنے سارے لوگ نہیں ہو سکتے, جبکہ ان کے آپس میں اختلافات بھی ہیں. لیکن اس چیز پہ میں نے خود انجیل پڑھی ہے, خود تورات پڑھی ہے. آج بھی انجیل اور تورات میں جگہ جگہ جہنم کی آیتیں ہیں. یہود و نصارہ نے کتنی تحریف کی مگر جنت اور جہنم کے کانسیپٹ کو اپنی کتابوں سے نہیں نکال سکتے, کیونکہ جو چیز بہت زیادہ ہوتی ہے اس کو نکالنا ممکن نہیں ہوتا. کتنی جگہوں سے نکالو گے بھائی؟ نہیں آ رہی بات. مذہب میں جس چیز کو بہت فوکس کیا ہوتا ہے نا, تو مذہب تحریف ہوتے 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 بھی وہ چیز بہرحال باقی. مثال کے طور پر جو آج اسلام میں تبدیلی کر رہے ہیں, اسلام کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, داڑھی کا انکار کر دیا انہوں نے اور بہت ساری چیزوں کا, لیکن نماز وہ بھی مانتے ہیں کہ ان کو پتا ہے یار یہ تو اتنا زیادہ قرآن میں نماز 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 اتنا زیادہ ہے. رمضان وہ بھی مانتے ہیں کیونکہ یہ تو تواتر کے ساتھ صدیوں سے مسلمان رمضان میں روزے رکھتے آ رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اب ایک آخری بات یہ, ہر بات کو آخری کہہ کے ختم کر رہا ہوں لیکن کیا کریں, اب آخری بات یہ ہے کہ جو چیز دلائل سے ثابت ہو جائے نا, جب ایک دفعہ ثابت ہو جائے, پھر اگر اس پہ کوئی اعتراضات اٹھ رہے ہیں تو ان اعتراضات کی وجہ سے اس چیز کے وجود کا انکار نہیں کیا جاتا. ان اعتراضات کے جواب تلاش کیے جاتے ہیں. جوابات مل جائیں تو ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. اس کا انکار آپ کر سکتے نہیں ہیں. جواب نہیں مل رہے تو اپنی عقل کو ملامت کی جاتی, یار میری نالج کم ہے, اس کا کوئی جواب ہوگا جو میرے علم میں نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ مثال کے طور پر دھوپ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ سورج نکل رہا ہے. اب اشکال, آپ نے کسی سے کہا یار سورج ہے, دوسرا کہہ رہا ہے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ رات کے 12:30 بج رہے ہیں, کیسے ہوگا سورج؟ آپ نے گھڑی دیکھی, واقعی 12:30 بج رہے ہیں اور AM لکھا ہوا ہے. آپ کی کھوپڑی گھومے گی, یار یہ ہو کیا رہا ہے. آپ نے کہا یار میرا لگتا ہے گھڑی کا ٹائم کیا ہے, خراب ہے. اس نے کہا تمہاری گھڑی خراب ہے, وہ والی گھڑی دیکھو, اڑے وہاں بھی 12:30 بج رہے ہیں. آپ کو اشکالات تو ہوں گے نا, یار اس گھڑی میں بھی 12:30, ادھر بھی 12:30, وہ بھی سامنے 12:30, فلانے بھی اشکالات ہوں گے. لیکن اس کی بیس پر آپ یہ نہیں کہو گے کہ سورج نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ بولو گے بھائی سورج تو روشنی صاف نظر آ رہی ہے, دھوپ نظر آ رہی ہے. تو بہت سارے لوگوں نے, کچھ لوگوں نے آپس میں مکمکا کر کے گھڑیوں کو کیا کر دیا ہے, چینج. یا یہاں یہ ملک ایسا ہے, یہاں جب دن کے 12:30 بجتے ہیں نا, اس کو یہ پیار سے AM کہتے ہیں یہ لوگ. اس کو یعنی یہاں PM کو پیار سے کیا کہا جاتا ہے, AM, اور AM کو پیار سے کیا کہا جاتا ہے, PM. اب اس پہ لوگ ہنسیں گے جیسے آپ لوگ ہنس رہے ہو, لیکن آپ کہو گے بھائی اگر میں سورج کا انکار کر دوں تو لوگ زیادہ ہنسیں گے میرے اوپر. ٹھیک ہے نا؟ گھڑی میں تبدیلی ممکن ہے, سورج ٹائم کا بہت زیادہ پابند ہے, وہ دھاندلی نہیں کر سکتا کہ آج اتفاق سے رات کو 12:30 بجے سورج نکلا ہے. اٹ از امپاسبل. تو میرے بھائی ایسے ہی جو دلیل متواتر سے جو چیز ثابت ہوتی ہے اس کا انکار کرنا یہ پاگل پنے کی علامت ہے. یہ کیونکہ یہ یقینی دلیل ہے, کیونکہ اگر اس کا انکار کرو گے تو پھر ہر چیز مشکوک ہو جائے گی, پھر ہر بات, پھر ورلڈ ٹریڈ سینٹر مشکوک ہو جائے گا, پھر قائد اعظم مشکوک ہو جائیں گے. پھر پتہ نہیں یار یہ پاکستان کی ہسٹری جو پڑھائی جاتی ہے, بہت سے لوگ ایسے باولے آپ کو ملیں گے مارکیٹ میں جو اتنا زیادہ اسٹڈی کر کے نا ہر چیز کو کیا ہو جاتے ہیں, وہ پاگل ہو جاتے ہیں. یار یہ پتہ نہیں یہ فارمی چکن سے کینسر تو نہیں ہو رہا کہیں, مجھے نہیں پتا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. یار یہ پانی میں کیا کوئی قطرے وطرے تو نہیں یہودیوں نے ملا دیے نیسلے میں, اس سے کہیں مسئلہ تو نہیں خراب ہو رہا, چلو پانی سے نکلے. یار وہ جو آج کل پاپڑ مل رہے ہیں سنے سے کینسر پھیل رہا ہے. میں کہتا ہوں تو ویسے ہی مر جائے گا بھائی, تھوڑے دنوں میں تو کیا ہو جائے گا, ویسے ہی مر جائے گا. ہو سکتا ہے پھیل رہا ہوں, مجھے نہیں پتا, کہیں آپ کھانا نہ شروع ہو اپنی ذمہ داری پہ, مجھے نہیں پتا, میں یہ میری فیلڈ نہیں ہے. تو وہ ہر چیز کو کیا ہے, شک. ہر چیز میں کیا ہو رہا ہے, شک پیدا ہو رہا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں. اور پھر یہ شک بڑھتے 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 پھر قائد اعظم پہ آئے گا. ٹھیک ہے, یار یہ پتہ نہیں پیدا ہوئے بھی تھے کہ نہیں, یہ لوگوں نے ہمیں الو تو نہیں بنایا ہوا. یار پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا, ایسا تو نہیں ہے ڈرامے بازی ہو. پھر پاکستان بنا بھی تھا کہ نہیں بنا تھا. آپ نے, میں نے تو دیکھے ایسے وہمی
یہ تو ابھی تو میں بہت ایکسٹریم اس پہ پہنچا ہوا ہوں نا, لیکن اس سے کم درجے کے بہرحال ہوتے ہیں جن کا انجام بالآخر یہی ہوتا ہے. یہاں تک کہ ایک نوبت ایسی بھی آتی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یار یہ دنیا حقیقت بھی ہے, یہ محض خواب ہے. ایسے لوگ بھی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں, اور ایک فرقہ گزرا ہے باقاعدہ کہ یہ جو ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں یہ نہیں ہے, ڈرامہ ہے, یہ سب ہمارے تخیلاتی دنیا میں ہو رہا ہے, خیالی دنیا. حقیقت میں نہ ستار بھائی ہیں, نہ جمشید ہے. وہ کہہ رہے ہیں جیسے خواب میں آپ کو نظر آتا ہے حقیقت نہیں ہوتی, تو یہ بھی خواب ہے اور حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ باولے ہونے کا ایکسٹریم لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں یہ. تو کہہ رہے ہیں ہم جو کہتے ہیں نا یہ قائد اعظم آئے, یہ سب یہ دنیا خواب ہے, یہ وہ حقیقت نہیں ہے کچھ بھی. یہ تو ہمارے دماغ کا ایک فطرت نے کچھ دماغ میں ایسے کچھ کیا ہے کہ جو ہم کو سب کچھ لگ رہا ہے, حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کے ایک تھپڑ لگائیں آپ اور بولیں بھائی خواب میں چانٹا مارنے کی کوئی سزا نہیں ہے, خواب میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, تب جاگ جاؤ تو پھر مارنا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا دلیل متواتر سے جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اسی طرح یاد رکھو جو لبرل لوگ ہیں ان کو جنت اور جہنم کے تصور ایک اچھمبا سا لگتا ہے. ابے مر کے مٹی ہو گئے, ختم ہو گئے, جہنم کی آگ, یہ مولوی لوگ ڈراتے رہتے ہیں زنا کیا تو آگ میں جاؤ گے. او بھائی یہ مولانا نہیں ڈرا رہا, یہ دنیا کی 3 بڑی قومیں کا اجماع ہے اس پر, اور جتنی آسمانی کتابیں دنیا میں آئی ہیں جن کی نسبتیں انتہائی مبارک لوگوں کی طرف ہیں, جن کو لوگوں نے فالو کیا ہے, اچھائی میں فالو کیا ان کو, ان سب کا اس پر کیا ہے, اتفاق ہے. اور ان کے پاس ایسی پاور تھی کہ انہوں نے دنیا کی اتنی بڑی آبادی کو اپنے پیچھے چلایا ہے. ورنہ 2 نمبر آدمی کے پیچھے اول تو پڑھے لکھے لوگ کبھی نہیں چلتے, 2 نمبر لوگ ہی چلتے ہیں, اور اتنی بڑی اکثریت ان کے ساتھ ہو نہیں سکتی. یہ جو ہمیں لگتا ہے نا 2 نمبر آدمی کا حلقہ اتنا بڑا ہے, وہ ٹوٹل اتنا ہی ہوتا ہے, جتنے مریدین ہو گئے ہوں تو اس وقت آ گئے ہوتے ہیں وہ, ٹھیک ہے نا. باقی کوئی دوسری گلی میں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے ان کو. لوگ مجھے ممکن ہے کہ یار وہ جو فلاں پیر صاحب کا تو اتنا بڑا حلقہ ہے, وہ بھائی آبادی کے لحاظ سے اتنا بڑا نہیں ہے, وہ ٹوٹل یہی ہے. ٹوٹل کیا ہے, یہی ہے.